بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں شعبہ اردو سے پروفیسر محمد فیصل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ایئر کی ہماری نظم چل رہی تھی ہلال استقلال۔ اس کے 2 لیکچر ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلے لیکچر میں ہم نے شاعر کا تعارف، نظم کا تعارف اور پہلے 2 شعر پڑھے تھے۔ اس کے بعد 2 مزید شعر پڑھے تھے ہم نے دوسرے لیکچر میں، تیسرا اور چوتھا شعر پڑھا تھا، ساتھ میں نے کچھ حوالہ جات کے اشعار بھی لکھوا دیے تھے۔ اسی سے آگے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج میں نے 5واں، 6واں اور 7واں شعر لکھا آپ کے سامنے۔ آج ان کو پڑھیں گے، ہم ان کو سمجھیں گے۔ حوالہ جات کے شعر بھی میں نے سامنے لکھ دیے ہیں جی۔ تو 5واں شعر ذرا توجہ کے ساتھ۔ محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ تو پہلے مصرعے میں ایک لفظ آ رہا ہے صحاب جود، اس کو میں نے انڈر لائن کر لیا، آپ بھی کر لیں اور دیکھ لیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ صحاب کا مطلب بادل اور جود کا معنی ہے سخاوت۔ تو صحاب جود کا معنی ہو گیا سخاوت کا بادل، جو سب پہ برستا ہے، سب کے لیے سخی ہو۔ باقی جو محمد ابن قاسم، طارق سے مراد طارق بن زیاد ہے، صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی، یہ جو 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے شاعر نے تلمیحات کا استعمال کیا ہے۔ تلمیح کا آپ کو پتہ ہوگا، تلمیح کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ چند الفاظ میں کسی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ وہ واقعہ تاریخی بھی ہو سکتا ہے، سیاسی بھی، افسانوی بھی۔ تو یہ 4 ہمارے تاریخ اسلام کے فاتحین ہیں جن کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ اب جو 5واں شعر ہے، اس کا مفہوم سنیں ذرا۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو ہلال استقلال کا ہمارے پاس پرچم ہے، یہ محمد ابن قاسم کی جو سخاوت کا بادل ہندوستان پہ برسا تھا، یہ اس کا پرچم ہے۔ یہ طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کا پرچم ہے، یعنی ان کے پاس جو پرچم تھا یہ بھی وہی پرچم ہے۔ اب 5ویں شعر کی تشریح کی طرف تھوڑا آ جائیں تو تلمیحات کو میں تھوڑا بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے محمد بن قاسم کا ذکر ہو رہا ہے۔ محمد بن قاسم کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے۔ ہندوستان میں واقعہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا، میں ذرا مختصر طور پہ سنا رہا ہوں کہ سری لنکا میں کچھ مسلمان تاجرین تھے، وہاں پہ وہ تجارت کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے، وہاں پہ ان کے گھر بھی تھے۔ وہاں پہ کوئی ایسی بیماری پھیلی کہ بہت سے جو مسلمان تاجرین تھے وہ فوت ہو گئے۔ اب وہاں کا جو گورنر تھا، بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کی فیملیز کو بحری جہاز میں سوار کر کے عرب کی طرف روانہ کر دیا۔ رستے میں جو قزاق ہوتے ہیں، بحری ڈاکو جو ہوتے ہیں، سمندری ڈاکو، انہوں نے اس بحری جہاز پہ حملہ کیا، جتنا بھی سامان تھا، ساز و سامان سارا لوٹ لیا، عورتوں کی عصمت دری کی، بچوں کو غلام بنا لیا اپنا، مسلمانوں کے بچوں کو، یعنی کہ وہ بحری جہاز اپنے عرب کے ممالک تک نہ پہنچ سکا۔ اب کسی طریقے سے یہ خبر عراق کے گورنر حجاج بن یوسف تک پہنچی۔ حجاج بن یوسف جو کہ بنو امیہ کی طرف سے گورنر تھے عراق کے، انہیں یہ بات، یعنی یہ خبر جب ملی تو انہیں بہت غصہ ہوا، بہت ناراض ہوئے، اور پوری جتنی بھی امت مسلمہ تھی سب میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ آج کل تو ایسا ہے کہ مسلمانوں میں وہ یکجہتی نہیں ہے، وہ غیرت نہیں ہے۔ اب حجاج بن یوسف نے، جو کہ ان کے بھتیجے تھے محمد بن قاسم، ان کو سپہ سالار بنا کے بھیجا، ان کے ایک لشکر بھیجا۔ وہ سندھ میں داخل ہوئے۔ دیبل شہر کراچی کا پرانا نام ہے، شاید آپ کو پتہ ہو۔ دیبل کے جو گورنر تھا راجہ داہر کو شکست دی، اور دیبل کے علاقے سے ہوتے ہوئے آگے ملتان تک پہنچ جائے، اور سندھ کا علاقہ فتح کرنے کے بعد ملتان تک انہوں نے بہت سے علاقے فتح کر لیے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے جب یہ سارے علاقے فتح کر لیے، تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی غیر مسلم کوئی علاقہ فتح کرتا ہے تو وہاں پہ وہ اپنی مرضی سے قتل و غارت کرتا ہے، لوگوں کے گھروں کو تباہ کر دیتا ہے، فیملیز کو قتل کر دیتے ہیں۔ لیکن جو محمد بن قاسم تھے، سندھ کا یہ نام ہے دیبل، ٹھیک ہے، سندھ کا پرانا نام دیبل ہے۔ محمد بن قاسم نے جب یہ سارے علاقے فتح کر لیے تو اس کے بعد بجائے انہوں نے ظلم و ستم کرنے کے، عوام جو ہندو تھے یہاں کے وہ ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، اب مسلمانوں نے یہ علاقے فتح کیے ہیں، وہ ہم سے بدلہ لیں گے اپنی بیٹیوں کا۔ لیکن محمد بن قاسم نے سب کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے، سب کے ساتھ بڑی نرمی کا رویہ اپنایا، اور ان کے اچھے رویے کی وجہ سے بہت سے ہندو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے
ان کا جو رویہ تھا وہ صحابہ جود تھا. انہوں نے بڑے ہی کھلے انداز میں، بڑے ہی رواداری کے ساتھ سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا. اس کے بعد طارق کا ذکر آ رہا ہے. طارق سے مراد طارق بن زیاد ہیں، جنہوں نے اسپین کو فتح کیا تھا. اسپین جس کا پہلے نام تھا اندلس، ہسپانیہ بھی اس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے 10 یا 12 ہزار کی فوج ہوگی، یہ سمندر کے کنارے اترے ہیں اسپین کو فتح کرنے کے لیے. انہوں نے کشتیوں کو آگ لگوا دی تھی تاکہ فوج واپسی کا سوچے بھی نہ. 10 سے 12 ہزار کا لشکر اور آگے تقریباً 80 ہزار سے زیادہ ان کی فوج تھی عیسائیوں کی، اس کو شکست دی اور اسپین کو فتح کیا. وہاں پہ اسلامی پرچم لہرایا. صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوگا آپ نے. انہوں نے صلیبی جنگوں میں کامیابی حاصل کی. مسلمانوں کو جو پہلا قبلہ ہے بیت المقدس اس کو فتح کیا. اس کے بعد محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا. انہوں نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے اور سارے ہی کامیاب حملے ہوئے. سومناتھ کا مندر تھا کاٹھیا وار میں، اس کو فتح کیا. وہاں پہ بہت بڑا بت تھا ہندوؤں کا، اور ہندوؤں نے بہت منت سماجت کی محمود غزنوی کی کہ اس بت کو نہ توڑیں ورنہ ہمارے خدا ہم سے ناراض ہو جائیں گے. تو وہاں پہ بڑا ہی تاریخی جملہ بولا محمود غزنوی نے. انہوں نے کہا کہ میں تاریخ میں بت شکن کے نام سے مشہور ہونا چاہتا ہوں، نہ کہ بت فروش کے. بت شکن بتوں کو توڑنے والے اور بت فروش بتوں کو بیچنے والے. تو یہ 4 تلمیحات تھی. چاروں ہی مسلمانوں کے فاتحین ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ ان چاروں فاتحین کے پاس جو پرچم تھا وہ حق کا پرچم تھا، وہ دین اسلام کی سربلندی کا پرچم تھا. تو یہی وہ پرچم ہے ہلال استقلال کا. امید ہے کہ 5واں شعر کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو. اب 6ٹھے شعر پہ آ جائیں. یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا. یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا، زمیں پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا. تو مشکل الفاظ دیکھ لیں. پہلے مصرے میں فتح سے مراد جیت ہے، یہ تو آسان ہے. کامرانی سے مراد کامیابی ہے. دوسرے مصرے میں ابر رحمت. ابر رحمت رحمت کا بادل. ابر کہتے ہیں بادل کو، تو ابر رحمت سے مراد کیا ہوئی؟ رحمت کا بادل. نوید جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، نوید کا مطلب خوشخبری. تو نوید آسمانی یعنی آسمان سے جو خوشخبری ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو خوشخبری ہے وہ نوید آسمانی ہے. اب اس 6ٹھے شعر کا ذرا مفہوم سن لیں. شاعر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہلال استقلال کا پرچم ہے یہ پوری دنیا میں ہماری جیت اور کامیابی کا پرچم ہے. اور یہ جو پرچم ہمیں ملا ہے یہ پوری دنیا کے لیے رحمت کا بادل ثابت ہوا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہمیں خوشخبری ملی ہے. یہ جو ملک پاکستان اسلامی ریاست ہمیں ملی ہے، اس کو تھوڑا کھول کے بیان کریں گے تشریح میں. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے، جب اس کا جو قیام ہے، قیام پاکستان، یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی. آپ کو پتہ کہ اس کے پیچھے بہت بڑی یہ جد و جہد ہے. تحریک پاکستان کوئی کچھ سالوں کی یہ تحریک نہیں ہے، بلکہ کئی 100 سالوں کی تحریک ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں بھی دی ہیں. اور یہ پوری دنیا میں ہماری کامیابی اور جیت کی نشانی ہے، یہ جو ملک پاکستان ہم نے حاصل کیا ہے. پھر 1965 میں ہم نے اس ملک پاکستان کی حفاظت کی، ٹھیک ہے، اور ملک پاکستان کی حفاظت کرنے کی وجہ سے ہی یہ ہلال استقلال 3 شہروں کو اس سے نوازا گیا. پوری دنیا میں یہ رحمت کا بادل ثابت ہوا. اب یہ دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، توہین رسالت ہوتی ہے، تو سب سے پہلے پاکستان ہی آواز اٹھاتا ہے. اور یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت ثابت ہوا ہے. یہ اسلام کا قلعہ ہے پاکستان، اس کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے. نوید آسمانی یعنی اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کا قیام لیلۃ القدر کی رات ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ بڑی ہی مقدس اور بابرکت رات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل ہے. اللہ کی طرف سے یہ جو ملک ہمیں ملا ہے یہ انعام کے طور پہ ملا ہے، یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے. تو ملک پاکستان جو ہے یہ ہماری کامیابی کا نشان ہے، پوری دنیا کے لیے یہ رحمت کا بادل ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہمیں خوشخبری ملی ہے، یہ جو ملک پاکستان ہمیں ملا ہے. اچھا، 5واں اور 6ٹھا شعر ہو چکا ہے. میں نے سامنے حوالہ جات کے اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں. تو 7واں شعر مکمل کرنے کے بعد میں ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا. 7واں شعر ہے، یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم. یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم. اس میں مشکل الفاظ پہلے دیکھ لیں. روایات کا مطلب روایت کی جمع روایات، اقدار بھی کہہ سکتے ہیں. عظیم الشان بڑی شان و شوکت والے. باقی الفاظ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو آخری جو 7واں شعر ہے اس کا تھوڑا سا مفہوم سماعت فرما لیں. شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو ہلال استقلال کا پرچم ہمیں ملا ہے، یہ پرچم ہماری
شان و شوکت کی جو روایات ہیں، شان و شوکت والی عظیم الشان اقدار ہیں، اس کا پرچم ہے۔ اور یہ پرچم ہماری ملک پاکستان کی جو قوم ہے اس کی ثابت قدمی کا پرچم ہے، اس کی پکے عزم کا پرچم ہے، جو انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا تھا 1965 کی جنگ میں۔ اس کی تشریح کی طرف آ جائیں تو عظیم الشان روایات سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان عزیز طلبہ، آپ کو پتہ ہوگا کہ شروع سے ہی مسلمان جو ہیں کسی بھی جنگ میں گئے ہیں، کوئی بھی انہوں نے لڑائی کی ہے تو اس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے، دشمن کی زیادہ فوج ان کو ہرا نہیں سکی، صرف اپنوں کی غداریاں اور اپنوں کی سازشوں کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی ہے۔ تو شروع سے ہی مسلمان فاتحین نے بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو پیچھے کچھ فاتحین کا ذکر ہوا ہے تو انہوں نے جو فتح کی روایت ڈالی تھی مسلمان قوم کے لیے، جو فتح کی روایت ڈالی تھی، یہ اسی کو برقرار رکھے ہوئے یہ پرچم پاکستانی فوج نے جو اپنا دفاع کیا، کامیابی حاصل کی، تو ہمارے عظیم فاتحین کی جو روایات تھی، جو اقدار تھی فتح کی، اسی کو آگے برقرار رکھا۔ اور یہ پرچم ہمارے ملک پاکستان کے لیے ثابت قدمی کا پرچم ہے، اور یہ ملک پاکستان کی افواج اور جو ہمارے 3 شہروں کی اقوام تھی، بلکہ پورے ملک کی اقوام جو تھی، ان کی ثابت قدمی کا پرچم ہے، ان کے عزم کا پرچم ہے۔ 3 اشعار مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگے ہوں گے، ان کا مفہوم اور تشریح بھی۔ اب حوالہ جات کے شعر کی طرف آ جائیں۔ اس نظم کے ٹوٹل کل 7 اشعار تھے۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو 3 حوالہ جات کے شعر لکھوائے تھے، مزید 3 شعر میں نے لکھ دیے آپ کو، چونکہ جو نظم ہوتی ہے اس کا عنوان ہوتا ہے، ایک ہی موضوع کے تحت لکھی جاتی ہے، تو 5 سے 6 شعر ہو چکے ہمارے پچھلے لیکچر کے ملا کے، تو یہ اشعار آپ ان اشعار کے حوالہ جات میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم کسی اور سے نہیں ڈرتے، کسی اور کے آگے نہیں جھکتے۔ اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں۔ یہ جو عظیم سپاہی ہیں ملک پاکستان کی افواج کے، ٹھیک ہے، ان کو مرد مجاہد کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ملک پاکستان کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، تو ہم ان پہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، اپنی جان ان پہ قربان کرتے ہیں۔ یہ شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اس شعر میں۔ اور چونکہ پرچم کی بات چل رہی ہے، ہلال استقلال ایک پرچم ہے، تو اس حوالے سے بڑا ہی آسان شعر، یہ ایک ملی نغمہ بھی ہے، شاید آپ کو یہ شعر پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا۔ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ تو یہ جو ہمارا آخری شعر ہے، یہ حوالہ جات کا شعر بھی ہو گیا، اور ایک یہ دعائیہ شعر بھی ہے۔ تو دعا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان ہمیشہ ایسے ہی قائم و دائم رہے، اور ہم اس کی ترقی کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ ہلال استقلال حفیظ جلندری کی جو نظم ہے مکمل ہو چکی ہے، آپ نے یہ پوری نظم کی تشریح دوبارہ تیار کر لینی ہے، اور ایک اور اہم بات کہ اس کا خلاصہ بھی تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصے کی طوالت 8 سے 12 لائنوں کے درمیان ہو، ٹھیک ہے۔ خلاصہ لکھنا بھی آپ نے، ٹھیک ہے، ہلال استقلال کا خلاصہ آپ نے گھر میں لکھ کے تیار کرنا ہے، اور یہ پورے جتنے بھی 7 اشعار ہیں ان کا نچوڑ اس میں آنا چاہیے، اپنی طرف سے کوئی بات شامل نہیں کرنی، پوری نظم کا نچوڑ ہونا چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔